آئیے حضرات، ایک خوبصورت سا بہترین مکالمہ پیش کرنے کے لیے میں دو بچوں کو آواز دوں گا، اس میں سے ایک کا نام ہے وحید الزمان اور دوسرے بچے کا نام ہے محمد تنویر۔ میں ان دونوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور خوبصورت سا مکالمہ پیش کر کے لوگوں کے دلوں کو جیتیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عالی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے بخیر ہوں۔ بڑے طویل عرصے کے بعد نظر آئے ہو، کیا مشغلہ ہے آج کل؟ میں فی الحال مدرسہ عربیہ تعلیم الاسلام موضع بھوگی پور کٹھار میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ جناب آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں کیا؟ اچھا ہوتا کہ کسی اسکول میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تاکہ کوئی اچھی سی نوکری مل جاتی جس سے دنیا میں خوشحالی کی زندگی بسر کرتے۔ بھلا مدرسے میں پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ جناب آپ کی سوچ بالکل غلط ہے۔ میں نے مدرسے میں کسی دنیاوی غرض کے حصول کے لیے داخلہ نہیں لیا ہے، بلکہ میں نے ایک دینی ادارہ میں اس لیے داخلہ لیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور اس کی معرفت حاصل ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے، کیونکہ اسکول میں پڑھ کر میری دنیاوی زندگی تو بن سکتی ہے، آخرت کی زندگی نہیں بن سکتی۔ حالانکہ اصل زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے جو لامحدود ہے۔ دنیا تو چند روزہ ہے، یہاں کا مال و افعال اور نعمت سبع عارضی ہیں۔ جناب عالی آپ تو بڑے اونچے درجے کی بات کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کے سینے کو شرح صدر کی دولت سے نواز دیا ہے، لہٰذا مجھے تو آپ سے علمی و دینی استفادہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ ایک دینی مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے پاس یقیناً قرآن و حدیث کی معلومات کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہوگا۔ ارے بھائی، کوشش کرنے سے کیا چیز حاصل نہیں ہوتی، کوشش کرو تو ضرور منزل مقصود مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدارس میں پڑے رہنے اور اساتذہ کی جوتیوں کے صدقے میں کچھ تو عطا فرما دیا ہے۔ بہت اچھا ہوا بھائی صاحب کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں کئی دنوں سے ایسے ہی آدمی کی تلاش میں تھا۔ ارے آپ نے کیا اچھی خواہش کا اظہار کیا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ضرور واقف کراؤں گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مومن کے لیے اسوہ حسنہ اور مشعل راہ ہے، کہ اسی پر عمل کر کے انسان دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتا ہے، اس کے بغیر کامیابی کا تصور ناممکن ہے۔ بھائی صاحب آپ نے کیا ہی اچھی بات بتلائی، اب تو میرا اشتیاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق اور بڑھ گیا ہے، لہٰذا اب میں سوالات کی ابتدا کرتا ہوں، آپ جواب عنایت فرمائیں۔ جی ضرور، آپ سوالات کریں، انشاءاللہ میں اپنے علم مطالعہ کی روشنی میں آپ کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو پھر بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کہاں ہے، نیز کس دن اور تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب کے شہر مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس دن ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور دن پیر کا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں تشریف لائے تو صبح صادق کا سہانا وقت تھا۔ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نیز دادا دادی اور نانا نانی جان کا نام کیا تھا؟ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام آمینہ تھا، دادا کا نام عبد المطلب اور دادی کا نام فاطمہ، نانا کا نام محب اور نانی کا نام برہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کن کن لوگوں کی پرورش میں رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ اور پھر اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش میں آ گئے، اور پھر عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آ گئے۔ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے، ان میں کتنے ایمان لائے اور ان کے نام کیا ہیں، اور کتنی پھوپھیاں تھیں، ان میں کتنی ایمان لائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا تھے، صرف 2 چچا حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے، اور آپ کی 4 پھوپھیاں تھیں جن میں سے صرف حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ایمان لائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والدہ کا نام حضرت حلیمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، اور آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں بکریاں کن کے ساتھ چرانے جاتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے تو دو آدمیوں نے آپ کو زمین پر لٹا دیا تھا۔ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا تو یہ دیکھ کر آپ کے رضائی بھائی عبداللہ نے دوڑے ہوئے گھر جا کر یہ خبر آپ کی رضائی والدہ کو دی، تو یہ خبر سن کر آپ کی رضائی والدہ اس وقت آپ کو کہاں لے کر گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ اس وقت آپ کو ایک کاہن کے پاس لے گئی تھی۔ جناب وہ دو آدمی کون تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا تھا؟ وہ دونوں فرشتے تھے جو انسان کے شکل میں آئے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا تھا اور پھر آپ کے قلب میں نور الہی بھر دیا تھا۔ جب آپ کو کاہن کے پاس لے جایا گیا تو کاہن نے آپ کے متعلق کیا پیشن گوئی کی تھی؟ کاہن نے جیسے ہی آپ کو دیکھا فوراً کھڑا ہو گیا اور آپ کو اپنے سینے پر اٹھا کر چلانے لگا کہ اے اہل عرب دوڑو، جو بلا عنقریب تم کو پہنچنے والی ہے اس کو دفع کر دو، جس کی صورت یہ ہے کہ تم اس کو قتل کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو یہ تمہارے دین کو مٹا کر تم کو ایک ایسے دین کی طرف بلائے گا جو تم نے کبھی نہ سنا ہوگا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر جھجلا اٹھی اور آپ کو اس بدبخت کے ہاتھوں سے لے لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ موجود اور باحیات تھی تو آپ کو گاؤں کیوں بھیجا گیا تھا؟ جناب اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ شیرخوار بچہ کو دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ دیہات کے ماحول میں رہ کر دو باتیں بچہ کے اندر فطری طور سے شامل ہو جائیں، ایک فصاحت دوسرے شجاعت۔ جس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا تھا وہ سواری کیوں نہیں چل رہی تھی؟ بات یہ تھی کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا شوہر سواری کے آگے بیٹھا تھا اور آپ حلیمہ کی گود میں بیٹھے تھے جو کہ پیچھے بیٹھی تھیں۔ اچانک آواز آئی کہ جب تک شاہ سوار آگے نہ آئے گا تو سواری نہ چلے گی۔ چنانچہ جب آپ کو آگے بٹھایا گیا تو فوراً سواری چل پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی اور مسلمانوں کی تعداد ہر روز بڑھنے لگی تو کفار مکہ نے آپ سے تنگ آ کر آپ کو سزا دینے کے لیے دارالندوہ میں میٹنگ بلائی تاکہ آپ کی سزا تجویز ہو۔ چنانچہ ایک نے مشورہ دیا کہ آپ کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر ایک مکان میں قید کر دیا جائے، دوسرے نے پیشکش کی کہ جلا وطن کر دیا جائے، نیز بدبخت ابو جہل نے رائے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہی فیصلہ ہوا، لیکن ادھر اللہ نے اپنے محبوب کو اس مشورہ سے باخبر کر دیا اور حکم دیا کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ہجرت کی۔ ہجرت کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ ہجرت دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک مکہ مکرمہ سے غار ثور تک، دوسرے غار ثور سے مدینہ منورہ تک۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے کس نے یہاں قیام فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں قیام فرمایا تھا۔ غزوہ اور سرایہ کی تعداد کتنی ہے، نیز ان میں فرق کیا ہے؟ غزوات کی تعداد 27 اور سرایہ کی تعداد 39 ہے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ جن لڑائیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی وہ غزوات کہلاتے ہیں اور جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی وہ سرایہ کہلاتے ہیں۔ غزوات غزوہ کی جمع ہے اور سرایہ سریہ کی جمع ہے۔ کون سے غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں کس نے نماز پڑھائی اور کتنے وقت پڑھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی اور 17 وقت کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن تک بیمار رہے اور کب وفات پائی اور آپ کو غسل کس نے دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار رہے۔ 12 ربیع الاول بروز پیر کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا تھا۔ بھائی صاحب بہت بہت شکریہ، میں نے آپ کو بہت زحمت دی، واقعی آپ کے اساتذہ کرام نے آپ پر کافی محنت کی ہے، آپ سے ملاقات کر کے کافی معلومات حاصل ہو گئی۔ اگر وقت مجھے اجازت دیتا تو اور معلومات حاصل کرتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بھی آپ کے مدرسے میں ضرور داخلہ لوں گا۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔